الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده. أما بعد، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يقطر، وكما قال عليه الصلاة والسلام. کل اعتکاف کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا، کہنے لگا میرا فلاں کا میں نے قرضہ دینا ہے اور اس کی مدت ختم ہو گئی ہے، اور اللہ کی قسم میرے پاس اس قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اگر میں آپ کی سفارش کروں چل کر تو کوئی فائدہ دے گا؟ اس نے کہا جی بالکل فائدہ تو دے گا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ لاج رکھے گا۔ تو آپ مسجد سے نکلے، اس نے کہا آپ تو اعتکاف میں ہیں، اور نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آدمی کسی مسلمان کی حاجت میں اس کے ساتھ چلتا ہے اللہ اس کو 10 سال کے اعتکاف کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ایک دن کے اعتکاف کا ثواب اتنا ہے اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں کھود دیتے ہیں۔ ایک خندق کی جو چوڑائی ہے آسمان اور زمین کے فاصلے کے برابر ہے۔ اب ہم شریعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ بتایا ہے، ہر آدمی اپنے ذہن کے مطابق جو اس کو اچھا لگ رہا ہے وہ کہتے ہیں بس یہی ہے، ایسا نہیں۔ اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے، جنت میں آنے کے لیے بڑے راستے رکھے، بڑے راستے۔ حضور نے فرمایا جو آدمی بیوہ اور مسکین بچوں کے کاموں میں لیے کوشش کرتا ہے اس کا ثواب ایسے ہے جیسے کوئی آدمی ساری زندگی اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اور اس روزہ دار کی طرح ہے جو ساری زندگی روزہ رکھے، ایک بھی روزہ نہ چھوڑے، اور اس عبادت گزار کی طرح ہے جو ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرے، ساری زندگی وہ کبھی اس عبادت سے تھکے نہ، یہ صرف کسی بیوہ اور مسکین کا تھوڑی دیر کے لیے کام آ جانا، اس کا ثواب اتنا ہے۔ ہمارے جتنے بھی سرکاری ادارے ان میں رشوت اتنی عام ہو چکی ہے کہ یہ ثواب الا ماشاء اللہ کسی کے اللہ لاکھوں میں کسی ایک کے نصیب میں لکھتے ہیں، 200-300 روپے کے لیے اس ثواب کو لات مار دیں گے۔ آپ چلے جائیں، آپ کوئی کام ہوگا، ضرورت مند آیا ہوگا، بیوہ ہے، کوئی ہے، وہ کہے گا نہیں جی ایسا نہیں ہوگا، مٹھائی لگے گی۔ اب یہ اتنی بدقسمتی ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا عمل، کسی کے کام آ جانا، اس کے کام کے لیے کوشش کر لینا، یہ اللہ کے ہاں اتنا قیمتی ہے کہ ساری زندگی جہاد کرے، ساری زندگی روزہ رکھے، کوئی رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا۔ ساری زندگی رات کو عبادت میں گزارے، کون ایسا کر سکتا ہے؟ لیکن یہ چھوٹا سا عمل بھی اس سے آگے لے کے جا سکتا ہے، لیکن یہ جو انسان کا نفس و لالچ ہے یہ اس کو یہ ترجیح نہیں دینے دیتا، نقصان کروا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ فی قضاء حوائج الناس، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ اب اللہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، یہ اللہ نے ہر بندے کے حصے میں الگ الگ سعادتیں اور ہر ایک کا الگ الگ نصیب رکھا ہے۔ اگر کوئی ایسے منصب پہ ہے کہ وہ لوگوں کے کام آ سکتا ہے تو وہ سمجھے کہ یہ اللہ نے مجھے یہ اس کام کے لیے چنا ہے اور اللہ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، لیکن یہ بھلائی نہیں کر رہا ہے، وہ صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے مسجد میں آ کے اگر 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لینی ہے یا ہم نے اتنے تلاوت کر لینی ہے تو یہی عبادت ہے۔ میں جس مقام پہ بیٹھا ہوں، جس منصب پہ بیٹھا ہوں،
وہاں میں کسی کے کام آ جاؤں گا تو یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن اپنے منصب پہ بیٹھ کر کسی دکھی آدمی کے کام آ جانا یہ اس سے بہت آگے ہے، بہت آگے۔ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے گھر کے افراد ہیں۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اللہ کے ہاں مخلوق میں سب سے پسندیدہ وہ ہے جو اس کے کنبے، اس کے گھر کے افراد کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا سلوک کرے۔ اور وہاں کئی لوگ ایسے ہیں، الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، ایسا لگتا ہے جیسے فرعون نیچے اترا ہے دوبارہ، ایسا مزاج، یعنی 200-300-500 کیا حیثیت ہے جس کے لیے آپ کسی مسلمان کے صحیح کام کو ٹال دیں، اس کو چکر پہ چکر لگوائیں۔ اور کئی جگہ ایسا ہوتا ہے لوگ اس 200-300 کو منہ سے نہیں کہتے، وہ بیچارہ بار بار تنگ ہو کے آئے گا کہ سر کو اس کا راستہ بتا دیں، بس یہ تھوڑا سا خرچہ لگے گا کام ہو جائے گا۔ اب اس خرچے کی دل میں اہمیت ہے، لیکن اللہ اس کے نبی نے جو اس پہ وعدے کیے ہیں ان کی دل میں اہمیت نہیں ہے۔ اللہ ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو بھائی یہ اعتکاف تو جو قسمت والا ہے اس کو نصیب ہوگا، اللہ ہمیں بھی ان میں بنائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں جو اس سے بھی آگے لے جائیں گی۔ اگر کسی کو یہ اعتکاف نصیب نہیں ہوگا تو اپنے مقام پہ جس نیکی کا موقع مل رہا ہے اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اللہ ان نیکیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا